میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ تخلیق آدم یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ میرے دوستو، تصور کیجئے اس وقت کا جب دنیا میں انسانوں کی آبادی نہ تھی، نہ آدم تھے نہ آدم زاد تھے، اور نہ ہی ہوا تھی نہ ہوا کی اولاد۔ یہ دنیا کتنا ویران اور اداس رہی ہوگی، نہ چہل پہل، نہ رونق، نہ شور و گل، نہ ہنگامہ۔ سارا ماحول بے کیفی اور بے لطفی میں ڈوبا ہوا تھا، نہ محبت، نہ عداوت، نہ اتحاد، نہ اختلاف، فکر معاش، نہ فکر آقا تھا۔ ہر چیز سے عاری اور ہر چیز سے خالی دنیا، نہ زندگی کی بہار، نہ زندگی کی رنگینیاں۔ جب دنیا میں آدمی ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں کہاں سے ہوتی؟ یہ ساری بہار انسان ہی کے دم سے ہے۔ انسانی وجود نے دنیا کے ماحول کی کایا پلٹ دی، دنیا کی اداسی اور ویرانی کی رونق و ہنگامہ میں بدل دیا۔ دنیا میں انسان کے آتے ہی زندگی کی تقاضا شروع ہو گئی۔ کائنات کی کھوج کرید اور تحقیق و تفتیش کا سلسلہ چل پڑا۔ اس ہنگامہ ہستی نے جہاں ہزاروں فتنوں کو جنم دیا، وہیں کائنات کے راز ہائے سربستہ کھولی، زندگی کے عقدۂ عمل کی گھٹیاں سلجھائی۔ جہاں اس نے اپنے گمراہی و ضلالت کے اسباب فراہم کیے، وہی حق و صداقت کے روشناس مینار بھی تعمیر کیے۔ انسان نہ سراپا خیر تھا نہ شراپا شر، اس میں شر اور خیر دونوں تھا، لہٰذا دونوں فطرتوں کا وہ ظہور ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان کو کامیابی سے ہمکنار دوسرے اس سے گمراہی پر ڈالی۔ ذرا پیچھے ہٹ کر سوچئے، جب یہ دنیا بھی نہ رہی ہو، دنیا کا کارخانہ نہ رہا ہو، یہ کائنات نہ رہی ہو، کائنات میں پائی جانے والی مخلوقات نہ رہی ہو، تب کیسا لگتا ہوگا؟ یہ خالق کائنات کیا سوچتا رہا ہوگا؟ میں پوشیدہ خزانہ تھا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ گویا مخلوقات کی پیدائش کا مقصد خالق کائنات کو پہچاننا ہے، لہٰذا جو مخلوق اپنے خالق کو نہ پہچانے وہ اپنے مقصد تخلیق اور مقصد آفرینش سے ناواقف اور بیگانہ ہے۔ خالق کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خالق کی مطیع یعنی فرمانبردار ہو، اس کے حکموں پر چلے، اس کی عبادت کرے اور ہمیشہ اسی کی عبادت میں لگے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، مگر ان کے ذریعے دنیا و رنگ رنگی نہ پیدا ہو سکی۔ حضرت انسان کا مقدر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، بہرحال اگر ایک نئی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد آپ کی تسبیح و تحلیل، آپ کی عبادت کے لیے، تو اس کے لیے ہم تو ہمہ وقت حاضر ہی رہتے ہیں، ہمہ وقت آپ کی عبادت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مخلوق زمین میں فساد پھیلائے، خون خرابہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مخلوق مفسد ہوگی یا مصلح، اچھی ہوگی یا بری، خون خرابہ کرے گی، دنیا میں وہ شانتی امن سے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا ایسے ہستی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تو تیرے تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں۔ آدم کا خمر مٹی سے گوندا گیا، جب وہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھنانے لگی تو اللہ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، دفعتاً وہ جسد خاکی گوشت پوشیدہ کا ایک انسان بن گیا، ساتھ ہی تمام انسانی اوصاف و خصائل کا حامل بھی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے سجدہ
فرشتوں پر آدم کی برتری ثابت ہو گئی، یعنی سجدہ کیا۔ فرشتوں کو حکم الہی کے پابند تھے، فوراً آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، مگر ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، بس فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے اونچی مخلوق ہوں، پھر اپنے آپ نیچی مخلوق کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے حکم سے بھی اونچے تھے، کیا میرے حکم کے بعد تم نے نافرمانی کی؟ نکل جاؤ یہاں سے، تم ہمیشہ کے لیے تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ شیطان نے کہا اسے آدم کی وجہ سے مجھے تیرے دربار سے نکالا گیا، لہٰذا تم مجھے مہلت دے، میں آدم اور آدم کی اولاد کو بھڑکاؤں، انہیں گمراہ کروں، ان کے سامنے دنیا کو مزین کر کے پیش کروں، طرح طرح سے دل میں وسوسہ ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھ کو مہلت دے دی اور قیامت تک مہلت دے دی، لیکن یاد رکھ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے، جو تیری راہ اختیار کریں گے، وہ انبیاء کرام کے ذریعے بھیجی ہوئی ہدایت پر چلتے ہیں، لیکن جو لوگ شیطان کے مکر و فریب میں آ گئے ان کا ٹھکانہ وہی ہے جہاں شیطان کا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ہے، دہتے ہیں آگ کے انگارے، اور جہنم کے انگارے میں وہ جلیں گے، طرح طرح کے عذاب۔ لیکن قصہ آدم کا یہ باب یہی بند نہیں ہوتا، فرشتوں کے سامنے آدم کی برتری کھانے کا انتظام ہو رہا تاکہ فرشتے انسانوں کو سراپا شر نہ سمجھے، انسان کو فتنہ فساد اور خون خرابے کا ہی تصور نہ کرے، بلکہ اس کے مخفی صلاحیت، اس کی قوت اور ادراک اور اس کے علمی توفیق کا جائزہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء، ان تمام چیزوں کا نام سکھایا، پھر فرشتوں سے بھی علم اسماء اس کے متعلق استفسار کیا اگر فرشتے بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام فوراً بتا دیا اور آدم کا استحقاق خلافت ثابت ہو گیا، یعنی فرشتوں لوگ نہ بتا سکے۔ اور آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ہوا کی غلطی معاف فرما دی، لیکن حکم ہوا کہ زمین میں اترو تاکہ نسل انسانی آباد ہو، دنیا کی ویرانی دور ہو، انواع اقسام کی تحقیقات و انکشافات سے دنیا کی رونق لائی۔ یہ خاموش اور بے کیفی کا ماحول تھا، اور ہم نے کہا کہ یہاں سے اترو، تم میں کا باز کے باز کا دشمن ہوگا، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ